بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ شجر ممنوعہ کی تعبیر ہماری اپنی زبان میں ایک ایسی تعبیر ہے جسے ہم کسی ایسی چیز کے لیے بولتے ہیں جسے ہمیں باز رکھا جائے، جسے ہمیں روک دیا جائے۔ یہ تعبیر اصل میں قرآن مجید ہی سے ہماری زبان میں داخل ہوئی ہے، اور قرآن مجید میں شجر ممنوعہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک ایسے درخت کے بارے میں کہا گیا اور حضرت آدم اور حضرت حوا کو جب جنت میں رکھا گیا، جب باغ میں رکھا گیا، تو ان سے یہ کہا گیا کہ وہ اس شجر یا اس درخت کے قریب نہیں جائیں گے۔ اور جو قرآن میں الفاظ آتے ہیں کہ لا تقربا هذه الشجرہ، آپ دونوں اس درخت کے قریب نہیں جائیں گے، اس سے شجر ممنوعہ کی جو تعبیر ہے وہ ہمارے لٹریچر میں بھی آئی، اور خود قرآن مجید میں یہ لفظ اور یہ تعبیر محتاج ہوئی اس تعویل کے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ اس میں مختلف لوگوں نے مختلف آراء اختیار کی۔ مثال کے طور پہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اس سے مراد انجیر کا درخت ہے، اور یہ تعبیر تالمود سے لی گئی، کیونکہ یہ جو واقعہ ہے یہ خود کتاب پیدائش میں بھی، یعنی بک آف جینیسس میں بھی ڈسکرائب ہوا ہے۔ اسی طریقے سے تورات ہی میں اس کی ایک تعبیر ہے کہ یہ خیر و شر کی معرفت کا درخت ہے، اور اس کی بہت ساری اور بھی تعویلات کی گئیں، لیکن کوئی تسلی بخش تعویل سامنے نہیں آتی۔ ابن جریر طبری جو بہت مشہور مفسر ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اس کی تعبیر ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتی، اور اس کے ہمیں پیچھے جانا بھی نہیں چاہیے۔ جب قرآن مجید نے اس کو واضح نہیں کیا تو ہم کیوں اس پہ اصرار کریں۔ بہرحال یہ پس منظر ہے جس کی روشنی میں آپ کی خدمت میں استاذ جاوید احمد غامدی کی جو اس معاملے میں رائے ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور جن دلائل پہ وہ کی بنیاد پہ وہ اس رائے پہ پہنچے ہیں اس کی بھی تفصیل کرنا چاہتا ہوں۔ اسی سورہ بقرہ کی تفسیر کرتے ہوئے آپ نے یہ بتایا، اور بہت سارے اور مقامات پہ ظاہر ہے چونکہ یہ قصہ آدم و ابلیس بیان ہوا ہے، اس کی تفصیل کرتے ہوئے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک مجاز ہے، ایک میٹافر ہے، یعنی ایک کوئی لٹرل درخت نہیں ہے۔ اور یہ کیسے معلوم ہوا؟ یہ خود قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ دیکھیے کہ سورہ طٰہٰ میں جو اس کے لیے لفظ آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی۔ تو شیطان نے ان سے وسوسہ اندازی کی، مراد آدم اور حوا ہیں، اور اس نے کہا اے آدم، فوسوس الیہ الشیطان، یہاں مراد آدم ہیں۔ تو شیطان نے آدم پہ سے وسوسہ کیا اور کہا کہ اے آدم، میں تمہیں ایک ایسے درخت کا پتہ نہ بتاؤں جو تمہیں ہمیشگی کا جو ہمیشگی کا درخت ہے، اور جو ایک ایسی بادشاہت ہے جو کبھی ٹلے گی نہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے دیکھیے سورہ اعراف میں یہ کیسے بات بیان ہوتی ہے۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ تو اس نے یہ کہا کہ تمہارا جو پروردگار ہے اس نے تمہیں اس درخت سے قریب آنے سے صرف اس لیے ممنوع قرار دیا ہے کہ تم کہیں اینجلز نہ بن جاؤ، تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ، اور یا تم کوئی ایسی بینگز نہ بن جاؤ یا ایسے مخلوق نہ بن جاؤ جو ہمیشہ رہتے ہیں۔ تو گویا ایک چیز جو واضح ہوتی ہے اس سے وہ یہ ہے کہ یہاں جب یہ کہا گیا شجرۃ الخلد یعنی ہمیشگی کا درخت، تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ مجاز کی تعبیر ہے۔ اور یہ جو کہا گیا کہ تم فرشتوں کی طرح نہ ہو جاؤ، ان تکونا ملکین، تو اصل میں ہے ان تکونا کا ملکین، تم فرشتوں کی طرح نہ ہو جائے، کیونکہ فرشتوں کو بھی یہ ہمیشگی کا معاملہ حاصل ہے، وہ بھی ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، ان کی بھی یہ صورتحال ہے۔ تو ایک چیز جس سے انہوں نے کہا کہ ہمیں متوجہ ہونا چاہیے وہ یہ کہ یہاں پہ مجاز کی تعبیر ہے، اور مجازن اصل میں بتایا گیا ہے کہ آپ کو اس سے دوام حاصل ہو جائے گا، اس سے ہمیشگی حاصل ہو جائے گی۔ دوسری چیز یہ بات واضح ہوتی ہے جو سورہ اور صورتوں میں، یعنی وہ بھی مثال کے طور پہ سورہ اعراف میں اور سورہ طٰہٰ ہی میں یہ بات تفصیل سے بیان ہوئی ہے کہ جب پھل کھا لیا گیا تو آدم اور حوا کی شرمگاہیں ان پہ واضح ہو گئیں اور وہ ان کو پتوں سے چھپانے لگے۔ تو اس کے لیے جو الفاظ مثال کے طور پہ سورہ اعراف میں آتے ہیں وہ یہ ہیں فلما ذاق الشجرہ بدت لہما سواتہما واتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ۔ تو جب انہوں نے درخت کا پھل چکھا تو ان کی جنسی اعضاء ان پر نمایاں ہو گئے، اور وہ اس کو پتوں سے ڈھانکنے لگے جو کہ وہاں پہ موجود تھے باغ میں، اپنے جسم کے اوپر وہ اس پر ڈھانکنے لگے۔ تو یہ جو دونوں چیزوں کو اگر آپ ملائیں اور اس مجاز کی جو سچویشن ہے، یعنی مجاز سے جو مفہوم پیدا ہوتا ہے کہ ہمیشگی کا درخت، اور پھر اس کو چکھنے سے شرمگاہیں نمایاں ہو گئی،
تو استاذ جاوید احمد غامدی کی یہ رائے ہے کہ یہاں اصل میں شجرہ سے مراد ایک خاتون کی شرمگاہ ہے، اور یہ اس کا ایک مجاز ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ اس کے قریب بھی نہ کبھی جائیے گا، کیونکہ اور مجاز اس لیے ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک اسی کے ذریعے سے انسان کو دوام حاصل ہوتا ہے، ہمیشگی حاصل ہوتی ہے جب وہ ریپروڈکٹیو پروسیس سے گزرتا ہے اور ہمیشہ اس دنیا میں قائم رہتا ہے۔ تو یہ مجاز اصل میں ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ ایک خاتون کی شرمگاہ مراد ہے، اور چونکہ اس کا مزید قرینہ یہ ہے کہ جب انہوں نے وہ پھل چکھا، یعنی آپس میں جب وہ جنسی لحاظ سے انوالو ہو گئے، تو ان کو اپنی شرمگاہیں جو ہیں وہ نمایاں محسوس ہونے نہیں، گویا کہ جو ان کی جنسی انسٹنکٹس تھیں، جو سیکشل انسٹنکٹس تھیں، وہ ان پر نمایاں ہو گئیں۔ تو ان دونوں اگر آیتوں کو اور دونوں ہی چیزوں کو ملائیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ شجرہ سے مراد اصل میں ایک خاتون کی شرمگاہ ہے، جس کی طرف مجازاً اشارہ کیا گیا ہے۔ اور خواتین حضرات، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ جب سے بڑا انسان کو جو امتحان پیش آئے گا وہ اسی سے پیش آئے گا جو اس کی جنس کی جبلت ہے، اور آدم و حوا کو باغ میں رکھ کے اس تجربے سے گزار کے جو بتانا مقصود تھا اور جو ہدایت دینا مقصود تھی وہ یہ تھی کہ انسانیت کو اگر کہیں سے سب سے زیادہ آزمائش پیش آئے گی، ایک بہت بڑی آزمائش پیش آئے گی، تو وہ اس جنس کی جبلت سے ہے، وہ اس جنس کے جذبے سے ہے، اور اگر وہ اپنے آپ کو اس میں کنٹرول میں رکھتا ہے، اگر اپنے آپ کو اس میں قابو میں رکھتا ہے، تو یہ بہرحال ایک بہت بڑا کام ہے، ایک کار دارت ہے۔ اور مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ شروع ہی سے انسان کو بتا دیں کہ وہ متنبع رہیں۔ آزمائشیں تو مختلف پیش آتی رہیں گی، لیکن یہ آزمائش جو ہے وہ بڑی کڑی آزمائش ہوگی۔ خواتین حضرات، چونکہ اس واقعے کو تورات میں بھی بیان کیا گیا کتاب پیدائش میں، تو دیکھیے وہاں پہ جس طرح سے بیان کیا گیا، میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ اس کو دیکھ لیں۔ وہاں اگرچہ اس کو خیر و شر کی معرفت کا درخت کے طور پہ کہا گیا ہے، لیکن پھر بھی دیکھیے کہ جہاں یہ بات بیان ہوئی ہے وہاں کچھ حصہ ایسا ہے کہ جو اس تعویل کے بالکل مطابق ہے، اور پھل کھا کر برہنہ ہونے کی جو صورتحال ہے وہ تورات میں بھی ویسے ہی موجود ہے۔ تو یہ کتاب پیدائش کا جو تیسرا باب ہے اس کی ایک جگہ پہ بات بیان ہوئی ہے، عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا، اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ برہنہ ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں۔ تو گویا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ خود تورات کے اندر جس طرح سے بیان ہوا، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب پھل چکھا تو اس کے نتیجے میں ان کی شرمگاہیں ان پہ نمایاں ہوگی، وہ ظاہر ہوگی، گویا کہ ان کو اس فیلنگ کا احساس ہوا، اور ایک دم سے وہ شرم کی فیلنگ ان کے اوپر آ گئی، اور انہوں نے اپنی ان شرمگاہوں کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ تو یہ وہ تفسیر اور تعویل ہے استاذ جاوید احمد غامدی کی، جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا، اور اس وجہ سے پیش کرنا چاہتا تھا کہ شجر ممنوعہ ہمارے ہاں قرآن مجید میں جس طرح سے بیان ہوا ہے اور اس کی تعویل جس طرح سے ہمارے سامنے آتی ہے، وہ اس کی جو سیاق و سباق کے ساتھ جو دلالت ہے اور اس کا جو فلسفہ ہے وہ پوری طرح سے واضح نہیں ہوتا، اور یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ تعبیر کیا ہے، اور نہ ہی اس تعبیر کے پیچھے جو وجہ کار فرما ہے کہ کیوں اختیار کی گئی وہ واضح ہوتی ہے۔ تو خلاصتاً ان کی جو رائے ہے اس سے یہ بات بہت بامانی ہو جاتی ہے کہ شجرہ سے مراد ظاہر ہے کہ یہ خاتون کی شرمگاہ ہے، اور اس سے چونکہ انسان کو ہمیشگی حاصل ہوتی ہے اپنی اولاد کے ذریعے سے، اس لیے اس کو ہمیشگی کا درخت بھی کہا گیا، اور چونکہ جب وہ پھل چکھا تو آدم اور حوا کو اپنی شرمگاہیں ان پہ کھل گئیں، ان کی اس کا احساس ان پہ ہو گیا، تو وہ اس شرم سے انہوں نے ان کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ تو اس سے بالکل یہ بات واضح ہے کہ اس جنسی عمل سے گزرنے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانکا، اور اسی جنسی عمل کے نتیجے میں چونکہ انسان کو دوام ملنا تھا، اسی وجہ سے اس کو شجرۃ الخلد کہا گیا ہے، وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ۔ اور یہ بیان کرنے کی وجہ یہ تھی کہ انسان متنبع رہے کہ سب سے بڑی آزمائش جب اس کو پیش آئے گی تو اسی رستے سے پیش آئے گی۔ تو امید کرتے ہیں کہ ہم اس تعویل پہ غور و خوض کرتے رہیں گے، اور اس کا تقابل دوسری تعبیرات سے بھی کرتے رہیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔